بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے انور مسعود کے پہلے 2 قطعات پڑھے ہیں اور آخری 2 قطعات رہ رہے ہیں، تو ان کو آج پڑھتے ہیں اس لیکچر کے اندر۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ قطع علیحدہ ایک صنف ہے، باقاعدہ نظم کا عنوان قطعات نہیں ہے۔ یہاں سبق کا عنوان کہہ لیں، لیسن کا عنوان کہہ لیں، درس کا عنوان کہہ لیں، قطعات لکھا ہوا ہے۔ لیکن پیپر پیٹرن میں وہاں ہمیں 1 نمبر ملتا ہے نظم کے عنوان کا، یعنی نظم کے عنوان کا 1 نمبر ہے، تو وہاں ہم اسی ترتیب سے لکھ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ علیحدہ ہیں، ان کا کوئی باقاعدہ عنوان نہیں ہے، بس وہی سبق کا عنوان ہی ہم نظم کا عنوان بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو میں بھی اسی انداز میں لکھ رہا ہوں تاکہ اگزام میں اگر ان میں سے کوئی قطع آ جاتا ہے تو آپ بھی نظم کا عنوان قطعات لکھیں۔ شاعر کا نام انور مسعود۔ شاعر کا نام انور مسعود، جنہوں نے 3 زبانوں میں شاعری کی، فارسی میں، پنجابی میں اور اردو میں۔ سنجیدہ شاعری بھی ہے اور طنز و مزاح پر مبنی شاعری بھی ہے، اور ان کو زیادہ شہرت جو ہے وہ طنز و مزاح پر مبنی شاعری کے باعث ملی ہے۔ یہ قطع نمبر 3۔ کہتے ہیں کہ اجڑا سا وہ نگر، اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے، اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے، شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تیسرا قطع انور مسعود کا اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ اب اس قطعے کے مشکل الفاظ کے معنی۔
مشکل الفاظ و تراکیب کی وضاحت۔ نگر بامانی شہر، گاؤں، قصبہ۔ ہڑپا پرانے اور خستہ حال، کھنڈرات کا نام۔ جو ساہیوال کے قریب ہیں، یعنی ایک جگہ کا نام۔ عبرت دوسروں کے واقعات سے سبق سیکھ لینا۔ کلچر تہذیب و ثقافت، ثقافت کہہ لیں، رسم و رواج کہہ لیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہے تیسرے قطعے کے مشکل الفاظ اور اس کے اندر جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں ان کے معنی کہ نگر شہر گاؤں، ہڑپا پرانے اور خستہ حال کھنڈرات کا نام جو ساہیوال کے قریب ہیں، عبرت دوسروں کے واقعات سے سبق سیکھ لینا، کلچر ثقافت رسم و رواج۔ انور مسعود طنز و مزاح پر مبنی شاعری کرتے ہیں اور اس قطعے کے اندر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آثار قدیمہ کے ان کھنڈرات کو دیکھ کر لوگ اس زمانے کے رسم و رواج کو جاننا چاہتے ہیں، اس زمانے کے کلچر کو جاننا چاہتے ہیں، اس زمانے کی تہذیب و ثقافت کو جاننا چاہتے ہیں۔ فی زمانہ ان کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، یہ کس طرز پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سمت کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ تو انور مسعود نے کہا اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، یعنی وہ شہر جس کو ہڑپا کا نام دیا گیا ہے، خراب حال خستہ حال اجڑا ہوا ہے۔ اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے، کریا کہا جاتا ہے گاؤں کو، کریا گاؤں قصبہ ٹاؤن، اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے کہ یہ اجڑا ہوا گاؤں، یہ اجڑا ہوا قصبہ، یہ اجڑا ہوا شہر عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی۔ عبرت دوسروں کے واقعات سے سبق سیکھ لینا کہ یہ اجڑا ہوا شہر ہے، اجڑا ہوا گاؤں ہے، اس سے دوسرے سبق نہیں سیکھ رہے، یعنی لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ شہر اجڑا کیوں ہے، یہ شہر برباد کیوں ہوا ہے، یہ شہر اس حالت میں کیوں آیا ہے۔ آثار قدیمہ والے جو تحقیق کرتے ہیں تو اس تحقیق کے نتائج اس سمت بھی لے کر جائیں، یعنی کلچر کو دیکھتے ہیں، ثقافت کو دیکھتے ہیں، تہذیب و ثقافت کو دیکھا، رسم و رواج کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ تباہی آئی کیوں۔ کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے، وہاں رسم و رواج دیکھے جا رہے ہیں، یہ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے۔ اب آثار قدیمہ والے جو کھدائی کریں گے، مثال کے طور پر کھدائی کی، انہوں نے کوئی مورتی نکل آئی تو کہیں گے کہ یہ جی فلاں بھگوان کے پجاری تھے،
उस जमाने में भी इस भगवान की पूजा की जाती थी। कहीं गंदम का कोई दाना निकल आया तो कहेंगे कि 5000 साल कबल ये गंदम भी बोते थे, गंदम भी काश्त करते थे। कहीं मकानात के आसार देखे, कहीं सड़कों के आसार देखे, किस तरह के मकान बनाते थे, इस तरह इनके आने जाने के जराए हुआ करते थे, मवासलात के जराए ये होते थे, जराए नक्ल हमल ये होते थे। कहीं हथियार देखा, ये जंगजू हुआ करते थे। कहीं कपड़े का कोई टुकड़ा देख लिया, ये कपास भी बोते थे, ये कपड़ा भी बुनते थे। यानी इन चीजों की जानिब तवज्जो दे रहे हो, ये क्यों नहीं देखते कि आखिर वो लोग बर्बाद क्यों हुए? वो भी तो इंसान थे। और अल्लाह तबारक व तआला की जात जो रहमान भी है, रहीम भी है, मेहरबान भी है, आखिर उनके लिए कहार क्यों बनी? वो आबादी सफ़े हस्ती से क्यों मिटी? वो लोग बर्बाद क्यों हुए? वो तहजीब और सकाफत कैसे बर्बाद हो गई? इस चीज की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी जिस बदअमली ने उनको बर्बाद किया, कहीं हम उसी बदअमली का शिकार तो नहीं हो चुके? कहीं हम उन्हीं रस्म और रिवाज को तो नहीं अपनाए हुए कि अल्लाह तबारक व तआला के कहर में आ जाएं? तो हमें इबरत सीखनी चाहिए उन वाक़यात से। हड़प्पा को देखें, मूंजो दड़ो को देखें, और मुख्तलिफ खंडरात हैं। कुरान में इनका जिक्र मिलता है कि बहुत सी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया। आद और समूद की कौम बर्बाद हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हुई, लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हुई। तो उन वाक़यात से सबक सीखना है हमें, और इसीलिए कुरान में बयान किए गए हैं कि इन वाक़यात से सबक सीखो कि आद और समूद क्यों बर्बाद हुए, बाबुल और नैनवा के साथ क्या हुआ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्यों बर्बाद हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्यों सैलाब की नजर हो गई। तो इन तबाहियों को देखकर हमें वो रस्म और रिवाज छोड़ने चाहिए जो बर्बादी का बायस बनते हैं। इधर सूरत हाल ये होती है कि छोटे नुकसान पे लोग रो रहे होते हैं, इतना बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है कि हम उन्हीं की तहजीब और सकाफत को अपना कर वैसे बर्बादी के रास्ते पे चल पड़े हैं, और हम कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता बनते जा रहे हैं। तो कहीं ये ना हो कि अचानक तबाही हमें आन दबोचे। अनवर मसूद ने खुद एक शेर में कहा है कि मुल्क आधा हाथ से गया तो चुप सी लगी है, मुल्क आधा हाथ से गया तो चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। वो एक गाना हुआ करता था, तो उस गाने से मुतालिक ये कहा कि एक जमाने में जिस होटल पे जाओ, जिस गाड़ी में बैठो, तो वो गाना चल रहा होता था, मेरा लौंग गवाचा। तो कहा जमाना 1971 वाला, बांग्लादेश हमसे बट कर एक अलहदा मुल्क बन गया, मुल्क आधा हाथ से चला गया। तो किसी के मुंह पर वो बात नहीं है कि हमारा ये नुकसान क्यों हुआ, बस वो गाना चल रहा है, मेरा लौंग गवाचा। तो अनवर मसूद ने यही कहा कि मुल्क आधा हाथ से गया तो चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। तो इसलिए कहना यही चाहते हैं कि हमें जहां वहां के रस्म और रिवाज देखने चाहिए, वहां की सकाफत देखनी चाहिए, वहां का कल्चर देखना चाहिए, वहीं हमें यह भी देखना चाहिए कि ये तबाही और बर्बादी आखिर आई क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कतात में से आखिरी कता जो चौथे नंबर पे लिखा गया है, कता नंबर 4, कलरकों से आगे भी अफसर हैं कितने। कलरकों से आगे भी, कलरकों से आगे भी अफसर हैं कितने। जो बेइंतहा साहिबे गौर भी हैं, जो बेइंतहा साहिबे गौर भी हैं,
ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، میں اس قطعے کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیتا ہوں۔ مشکل الفاظ اور تراکیب کی وضاحت۔ بے انتہا جس کی حد نہ ہو، مراد بہت زیادہ، صاحب غور، صاحب کے ویسے معنی ہوتے ہیں والا، صاحب غور سوچ وچار کرنے والے، فکر کرنے والے۔ مقامات جگہیں، آہو فغاں رونا، گریا کرنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب قطعہ نمبر 4 میں انور مسعود کہہ رہے ہیں کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو بعض اوقات مزاح گو شاعر کسی مشہور شاعر کے مشہور شعر کو لے کر اس پر تضمین باندھتے ہیں، یعنی اسی کی زمین پر شعر کہہ دیا، وہ مصرع ویسے مشہور ہوتا ہے تو اس کی شہرت کی وجہ سے ان کی بات عوام تک پہنچ جاتی ہے۔ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اسی پر تضمین باندھتے ہوئے انور مسعود نے ہمارے دفتری نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ہمارا دفتری نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، یعنی ابھی تو آپ کی فائل ایک کلرک کے پاس گئی ہے اور آپ اس کو رو رہے ہیں کہ اس نے تعاون نہیں کیا، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے آگے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ انہیں فائل دے کے آئے، اپلیکیشن دے کے آئے، درخواست دے کے آئے اور اسی وقت کارروائی شروع ہو جائے گی، نہیں، فائل وہیں پہ پڑی ہے، کئی دن لگ جائیں گے، وہ فائل آگے کسی اور ٹیبل پہ جائے گی نہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے تو غور کرنا ہے، ابھی تو انہوں نے سوچ وچار کرنی ہے، ابھی اس پر غور و فکر ہوتا رہے گا کہ کس طرح اس فائل کو نمٹانا ہے۔ ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، یعنی ابھی تو آپ کی فائل صرف چند میزوں سے گزر کر ایک کلرک سے دوسرے کلرک کے پاس، دوسرے کلرک سے تیسرے کلرک کے پاس، ابھی تو یہ صاحب کی ٹیبل پہ جائے گی، جنہوں نے اور زیادہ غور و فکر کرنا ہے، اور زیادہ سوچ بچار کرنی ہے کہ کس طرح سائل کو لوٹنا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک کو رو رہے ہو، ابھی تو آپ کو کئی افسران کو رونا ہوگا۔ پاکستان کا دفتری نظام انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے
یہی وجہ ہے کہ سائلین التجا لے کر جاتے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور سسٹم اتنا پیچیدہ، مثال کے طور پر اگر کہیں بارش آ گئی اور بارش کے سبب نکاسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، پانی نے کہیں جوہڑ بنا لیا، ساتھ میں آبادی ہے، اور لوگوں نے جا کر اپلیکیشن دے دی کہ اس پانی کو یہاں سے نکالا جائے وگرنہ یہاں پر مچھر پلیں گے، ملیریا بڑھے گا، تو وہ درخواست پہنچ گئی، اس پر جب تک کارروائی ہو کر آئے گی تب تک مچھر بھی پل چکے ہوں گے، لوگ ملیریا کا شکار بھی ہو چکے ہوں گے، ان تکالیف سے انہوں نے یا ان کی زندگی اجیرن بنی ہوگی۔ فائل تب پاس ہو کر آئے گی جب وہاں نہ جوہر ہوگا اور نہ اس طرح کی کوئی چیز، یعنی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یا پھر اسی سے کوئی تکلیف اٹھا کر اپنی جان چھڑوائی ہوگی۔ ان کی کارروائی ہو کر تب آئے گی جب نہ درد رہے گا نہ درد کا مارا رہے گا۔ انور مسعود نے ہی اپنے ایک قطعے میں کہا ہے کہ کلرکوں کی سبھی میزوں پہ انور، کلرکوں کی سبھی میزوں پہ انور، ہر ایک فائل مزے سے سو رہی ہے۔ کلرکوں کی سبھی میزوں پہ انور، ہر ایک فائل مزے سے سو رہی ہے۔ اگرچہ کام سارے رک گئے ہیں، اگرچہ کام سارے رک گئے ہیں، مگر میٹنگ برابر ہو رہی ہے، یعنی سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ کس طرح ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور ان مسائل کو حل کیا جائے۔ تو اس لیے انور مسعود نے تنزن کہا کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، اور یہ جو تضمین باندھی جاتی ہے نا کسی مشہور شعر پر، تو اس کی وجہ سے پھر اس قطعے کو شہرت بھی مل جاتی ہے۔ میں ایک آدھ تضمین مثال کے طور پر دے دیتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اسی پر، اسی زمین میں، اسی بحر میں، اسی لب و لہجے میں، اسی قافیے ردیف سے ایک اور مزاحیہ اور طنز گو شاعر نے کسی کی توند بڑھی ہوئی دیکھی، پیٹ بڑھا ہوا دیکھا، تو اس سے متعلق کہا کہ شکم کو کر بلند اتنا کہ ہر دعوت سے پہلے، شکم کو کر بلند اتنا کہ ہر دعوت سے پہلے میزباں پوچھے بتا تیری غذا کیا ہے، کہ آخر تو کھاتا کیا ہے کہ یہ حالت تیری بنی ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، مزاح گو شاعر طنز و مزاح پر مبنی جو شاعری کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جس طرح کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کو ان سے پاک ہونا چاہیے۔ لگتا یوں ہے کہ وہ ہمیں ہنسا رہا ہے، حالانکہ وہ اس ہنسی کے پردے میں اپنے درد کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ انور مسعود نے خود ہی کہا ہے کہ بڑے نمناک ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ یہ صرف ہنسی مزاح کے لیے شاعری نہیں ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے درد کو، چھپی ہوئی تکلیف کو دیکھنا ہے کہ طنز کی جا رہی ہے اگر دفتری نظام پہ، تو آپ کسی دفتر میں چلے جائیں آپ کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔